الرحمن الرحیم روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، سبق نمبر 28 دستور تزکیہ نفس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احقر مؤلف نے حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم سے طویل مدت اصلاحی مکاتبت کے بعد اصلاح نفس کے متعلق نہایت مفید ارشادات کو توضیح و تشریح کے ساتھ اس رسالے میں جمع کر دیا ہے۔ مقدمہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین، اما بعد۔ یہ دستور العمل برائے تزکیہ و تطہیر نفس از جملہ رذائل و برائے حصول نسبت و دولت قرب لازوال کیمیاء است عجیب التاثیر کا مصداق ہے۔ اگرچہ ہر مومن دل سے یہ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب حقیقی حق تعالی شانہ کی کامل فرما برداری کرے اور نافرمانیوں سے اپنی روح کو پاک و صاف رکھے، لیکن دائم اندر آب کار ماہی است، مار را باؤ کجا ہمراہی است۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پانی میں ہمیشہ رہنا یہ مچھلیوں کا کام ہے، سانپ کو مچھلیوں کی ہمراہی کب نصیب ہو سکتی ہے۔ سالک کا نفس اپنی خواہشات نفسانیہ کی وجہ سے مثل سانپ کے ہے، جو ہر قدم پر مومن کو امتثال و اطاعت سے روکتا ہے اور پرواز روح کو اپنے شکنجہ مکر و فریب سے عذاب حبوط یعنی نیچے اترنے کا عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سالک ہر گناہ کے بعد جب اپنے قلب میں اس کی ظلمت محسوس کرتا ہے تو بے حد غمگین ہوتا ہے۔ بردل سالک ہزاراں غم بود، گر ز باغ دل خلال کم بود۔ اگر سالک کے دل کے باغ سے ایک تنکا بھی کم ہو جائے تو اس کے دل پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں، اور یہ غم کیوں نہ ہو جب کہ ایک شخص گندم جمع کر رہا ہے اور موش خفیہ خفیہ اس انبار کو غائب کر رہا ہے۔ پس سالک عبادات و اذکار سے کچھ انوار جمع کرتا ہے، مگر جب بدنگاہی یا خیانت صدر یا کسی دیگر معصیت سے اس میں کمی پاتا ہے تو اس پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں، حتیٰ کہ نفس سے مسلسل شکست اس کو مایوسی کی خطرناک منزل کے قریب کر دیتی ہے۔ حق تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھیں، آمین۔ بار بار گناہ کی عادت ہو جانے سے سالک کے شب و روز اس قدر تلخ ہو جاتے ہیں کہ اس کو اپنی زندگی سے بھی نفرت ہو جاتی ہے، اور زمین باوجود اپنی وسعت کے اس پر تنگ معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ہر گناہ پر یہ سو جان سے روتا ہے، اور اس کو حیا بھی معلوم ہوتی ہے کہ میں کس قدر نالائق و بغیرت ہوں کہ مسلسل نافرمانیوں میں مبتلا ہوں۔ حیا طاری ہے تیرے سامنے میں کس طرح آؤں، نہ آؤں تو دل مضطر کو پھر لے کر کہاں جاؤں۔ اس میں شک نہیں کہ ہمارے گناہ خواہ کتنے ہی عظیم تر ہوں، مگر حق تعالیٰ کی عظمت اور وسعت رحمت کے سامنے وہ حقیر اور قلیل ہیں۔ کما قال العارف الرومی رحمہ اللہ، اے عظیم ازما گناہان عظیم، تو توانی عفو کردن در حریم۔ اے اللہ تعالیٰ، آپ میرے بڑے بڑے گناہوں سے بھی زیادہ بڑے ہیں، یہاں تک کہ اگر حرم مکہ میں بھی کوئی گناہ ہو جائے تو آپ ایسے گناہ کو بھی معاف کرنے پر قادر ہیں۔ یہ جو کھڑا پہاڑ ہے سر پہ میرے گناہ کا، وہ جو میری مدد کرے ہے میری ایک آہ کا۔ یہ جو کھڑا پہاڑ ہے سر پہ میرے گناہ کا، وہ جو میری مدد کرے ہیں میری ایک آہ کا۔ لہذا مایوسی کو تو کسی حالت میں قریب نہ آنے دینا چاہیے، اگرچہ آخری سانس تک تزکیہ کامل نہ ہو سکے، لیکن مجاہدہ تمام عمر لازم ہے۔ کما قال المجذوب رحمہ اللہ، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے۔ ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ ضروری تنبیہ: توبہ کے سہارے پر کسی گناہ میں ہمیشہ مبتلا رہنا اگرچہ استغفار سے تلافی بھی کرتا رہے، اس میں خطرناک پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ توبہ کی توفیق اپنے اختیار میں نہیں۔ یہ مسلسل جرأت، یہ مسلسل ابتلاء دلیل ہے ہماری بے فکری اور قلت اہتمام کی، جس کی نحوست سے اندیشہ ہے کہ ہم سے توفیق توبہ ہی سلب ہو جائے۔
ہیں بپشت آ مکن جرم و گناہ کہ کنم توبہ درائم در پناہ زاں کے استغفار ہم در دست نیست ذوق توبہ نقل ہر سرمست نیست اندری امت نبد مسخ بدن لیک مسخ دل بد اے بلوطن۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خبردار، توبہ کے سہارے پر جرم و گناہ کی جرأت و عادت مت بناؤ کہ چلو اس وقت تو عیش و لذت گناہ سے حاصل کر لو، پھر جلدی سے توبہ کر کے پناہ حاصل کر لیں گے۔ یہ شیطانی چال تم کو عمر بھر حق تعالیٰ کی محبت کاملہ اور ولایت خاصہ سے محروم رکھے گی۔ نیز یہ بھی خطرہ ہے کہ حق تعالیٰ تمہارے ان حیلوں کی ٹاٹ میں آگ لگا دیں اور تم سے توفیق توبہ سلب فرما لیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب کبریا میں عرض کرتے ہیں کہ ان نقترف سوءا علی انفسنا او نجرہ الی مسلم او نکتسب خطیئتا او ذنبا لا تغفرہ۔ اے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں یہ کہ ہم حاصل کریں اپنی جان پر کسی برائی کو، یا اس کو پہنچائیں کسی مسلمان کی طرف، یا کریں ہم کوئی ایسی خطا یا گناہ جس کی آپ مغفرت نہ فرمائیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اسی کو فرماتے ہیں کہ اس امت سے مسخ بدن کا عذاب مثل امم سابقات و رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مرفوع ہے، مگر مسخ قلب کا عذاب اس امت پر بھی ہوتا ہے، یعنی مسلسل نافرمانیوں کی نحوست سے اندیشہ ہے کہ ہماری یہ بے فکری رنگ لائے اور قلب کا ذوق سلیم سلب کر لیا جائے، جس کے نتیجے میں معاصی کی نفرت رغبت سے مبدل ہو جائے اور فسق و فجور ہمارا مزاج ثانی بن جائے، العیاذ باللہ۔ اور اسی سلب ادراک سلیم کا نام مسخ دل ہے، لیک مسخ دل بد اے بلوطن۔ پس خبردار، توبہ کے سہارے پر بے فکر ہو کر گناہوں کی عادت نہ ڈالنا، زاں کے استغفار ہم در دست نیست، کیونکہ استغفار کا دوام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ نقل توبہ ذوق ہر سرمست نیست، توبہ کی غذا کا ذوق ہر سرمست کا حصہ نہیں ہے۔ تشریح بالا سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ مسلسل نافرمانیوں کی عادت میں مبتلا رہنے کے باوجود تزکیے کا اہتمام نہ کرنا اور ترک معصیت کی تدابیر نہ معلوم کرنا دو خطرناک مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے۔ ایک یہ کہ ایسا آدمی حق تعالیٰ کی راہ میں انوار و برکات قرب خاص سے محروم رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انوار طاعات و اذکار ظلمات معاصی سے کبھی بالکلیہ سلب ہو جاتے ہیں اور کبھی حد درجہ یہ انوار بے کیف اور مضمحل ہو جاتے ہیں۔ اسی مضمون کی تائید حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر سے ہوتی ہے: اے دریغا اے دریغا اے دریغ، کاں چنا ماہ نہاں شد زیر میغ، ہائے افسوس ہائے افسوس ہائے افسوس کہ ہماری روح کا ایسا منور چاند جو کثرت ذکر سے مثل بدر کے روشن تھا، ہمارے ظلمات معاصی کے ابر میں مخفی ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ ایسا آدمی ہر وقت علی معرض الخطر یعنی خطرے کے کنارے ہے، یعنی چاہے طرد و ضلالت یعنی گمراہی اور دھتکارے جانے کا کنواں اس کے کنارے کھڑا ہے۔ نہ معلوم کب کوئی گھڑی ایسی آ جائے کہ یہ اپنی عادت معصیت کے مطابق گناہ کرے اور گرفت ہو جائے، اور تجلی صفت رحمت و حلم مبدل بتجلی قہر و انتقام ہو جائے، جس کے نتیجے میں آئندہ توفیق استغفار نہ ہو اور شدہ یہ ظلمات سارے قلب کو زنگ آلود کر دیں، حتیٰ کہ ذکر سے وحشت و نفرت ہونے لگے اور پھر مردود ہو کر سوء خاتمہ کی لعنت کا طوق پہن کر جہنم میں چلا جائے۔ حق تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ ان دو خطرناک مہلکات کے پیش نظر یہ بات واضح ہو گئی کہ جس گناہ کی عادت پڑ گئی ہو اس کے علاج میں غفلت اور بے فکری ہرگز نہ کرنی چاہیے۔ حق تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ مجھ ناکارہ کو اس دستور العمل کی ترتیب کی توفیق بخشی ہے، جس پر عمل کر کے سالکین بدنگاہی اور عشق مجازی کی سالہ سال پرانی بیماریوں سے شفایاب ہو چکے ہیں، اور یہ دستور العمل بزرگوں کے ارشادات ہیں اور قرآن و حدیث ہی سے استنباط کردہ ہیں۔ عشق مجازی اور بدنگاہی اور تمام علائق کو سوختہ کرنے کے لیے
اس قدر اکثیر ہے کہ سبحان اللہ بیان سے باہر ہے۔ من شاء فلیجرب، اس دستور العمل پر عمل کرنے کے برکات و ثمرات علاوہ علاج بدنگاہی و عشق مجازی اور بھی ہیں۔